نے جو اسلوب اختیار کیا کہ ماں وہ ہے جو اولاد کے لیے تکلیف کے ساتھ اس کو اپنے بطن میں اٹھا کر رکھتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر تکلیف کے ساتھ اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، تو قرآن کے اس اسلوب سے مفسرین نے لکھا کہ قرآن نے اس طرف اشارہ کیا کہ احترام اور ادب کے حوالے سے ماں باپ دونوں برابر ہیں، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو ماں کا حق باپ کے مقابلے میں مقدم رکھا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے سوال کیا، من ہوا احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اموں کا، تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، پھر یہی فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا، من ہوا حق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ چوتھے نمبر پر کون حقدار ہے؟ فرمایا ابا کا، وہ پھر تمہارا باپ ہے۔ تین حق پہلے ماں کے بیان کیے، چوتھے نمبر پر باپ کا حق بیان کیا، اور اس بات کو واضح کیا کہ حق کے اندر دونوں برابر ہیں، لیکن مقدم ماں کا حق ہے، کیونکہ ماں اولاد کے لیے جن تکالیف کو دیکھتی ہے باپ کے حصے میں وہ نہیں آتی، اگرچہ شفقت اور محبت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ماں کو باپ کے مقابلے میں حق کو مقدم رکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک پانی کے تالاب سے حضور گزرے، لیکن جب اس پانی کے تالاب کو سرکار نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس تالاب میں کیا خاص بات ہے کہ جیسے ہی آپ اس تالاب کے قریب سے گزرے تو حضور آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میری عمر 5 یا 6 سال تھی اور میں اپنی والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے آیا تھا، تو میری والدہ نے پانی کے اس تالاب پر مجھے نہلایا تھا۔ آج جب میں اس تالاب کے قریب سے گزرا ہوں تو مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں کا وہ لمس یاد آیا ہے، ماں کے ہاتھوں کی وہ نرمی اور ماں کے ہاتھوں کی وہ ملائمت یاد آئی ہے کہ جب بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ اس مقام پر میں آیا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام جب قبیلہ بنو نجار کے قریب سے گزرے تو حضور پھر روئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مکانات ہیں جہاں میں اپنی والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ ٹھہرا تھا، اور ان مکانات کے اندر میری والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادیں ہیں، اور مجھے ان مکانات سے اپنی والدہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی خوشبو آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ماں کا حق بیان کیا اور ماں کے احترام کا درس دیا، ماں کے ادب کا درس دیا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھ سے سرکار نے فرمایا وہ تمہارے قبیلے کی فلاں عورت، اس کا حال کیا ہے اور وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے؟ میں نے عرض کیا حضور وہ اپنے قبیلے میں موجود ہے، خیریت سے ہے، لیکن سرکار آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے جبریل نے کہا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں نے اس عورت کی بخشش کر دی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش اور مغفرت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ عورت ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں تھی اور ماں بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ، چل نہیں سکتی تھی۔ ایک دن ان کے قبیلے کے اندر کسی نے آواز دے کر کہا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لوگ گھروں سے نکلے اور دوڑ پڑے، اب ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، چل نہیں سکتی تھی، تو اس بیٹی نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور پیٹھ پر ماں کو لاد کر گھر سے نکل پڑی۔ گرمی بہت تھی اور حضور فرماتے ہیں کہ پرنا پاؤں اگر زمین پر رکھے جاتے تو پاؤں جھلس جاتے۔ یہ اپنی ماں کو لے کر چلی اور جب تھک جاتی تو کیا کرتی؟ ماں کو زمین پر بٹھا کر ماں کے قدم اپنے قدموں پر رکھتی، ماں کے پیٹ کو اپنے پیٹ سے لگاتی، ماں کے سینے کو اپنے سینے سے لگاتی اور بازوؤں میں پکڑ کر یوں چلتی کہ قدم خود اٹھاتی اور اس کے قدموں کے ذریعے ماں کا قدم اٹھتا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے قدم جھلس جائیں
نہ ستائے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں کے ساتھ اس کے محبت کا یہ انداز دیکھ کر جبریل نے بھی مجھے خبر دی ہے کہ اس نے جو اپنی ماں کی خدمت کی ہے، رب کائنات فرماتا ہے ماں کے اس احترام، ادب اور خدمت کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ماں کے حق کی بات آتی ہے تو تاریخ اسلام کے اندر ایک اس ماں کی بات بھی موجود ہے جہاں بیٹے نے ادب کی وہ مثال قائم کی۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو ماں باپ کے وہ حقوق ہے جو ان کے وصال کے بعد جو 5 حق نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ پہلا حق اولاد کا ماں باپ کی تجہیز و تکفین ہے، پھر اگر انہوں نے قرضہ لیا ہے اس قرض کی ادائیگی ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل اولاد کے ذمہ ہے، اور پھر ماں کی سہیلیوں کے ساتھ محبت کا وہ رشتہ جس طرح ماں کے ساتھ تھا، باپ کے دوستوں کے ساتھ محبت اور احترام کا وہ رشتہ جو باپ کے ساتھ تھا، اور 5واں حق اولاد کے ذمہ ماں باپ کے جانے کے بعد فرمایا کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، وہ اپنی دعاؤں کے اندر ماں باپ کو یاد رکھتی ہے۔ تو آج جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ غنیمت سمجھیں کہ جنت کے 2 دروازے گھر کے اندر صبح و روز کھولے جاتے ہیں۔ اب اولاد کی مرضی ہے کہ وہ ماں باپ کے ادب کے ذریعے جنت کے ان دروازوں سے داخل ہوتی ہے۔ جب ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے احترام کی دھجیاں اڑا کر جنت کے ان دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں باپ کے احترام اور ادب کو بیان کرتے ہیں اور ان کی تربیت یافتہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 73 سال ہے اور ان کی بوڑھی نابینا ماں ہے جن کی عمر 90 سال ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر خاتون کہ جب نبی علیہ السلام غار ثور میں تو یہ کھانا لے کر کافروں کا نردہ توڑ کر کھانا لے کر غار ثور میں جاتی ہے۔ 90 سال عمر ہو گئی، بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے گورنر ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مکہ المکرمہ کا محاصرہ کر کے ان سے کہا آپ کے سامنے 3 باتیں ہیں، یا تو آپ مکہ چھوڑ دیں یا گرفتاری دے دیں یا آپ قتل کیے جائیں گے۔ ماں سے مشاورت کے لیے آتے ہیں، ماں آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی 90 سال عمر ہے، نابینا ہے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے ایک ماں کا حکم تو یہ ہے کہ ابو بکر کے بیٹے ہو سینے پر تیر کھانا کیونکہ ہم حق پر ہیں، پشت نہ دکھانا۔ اب بیٹا جب اٹھ کر چلتا ہے تو اپنی ماں سے کیا کہتا ہے؟ ماں سے محبت کا انداز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے کہتے ہیں شہادت کی تمنا مجھے بھی ہے، لیکن اے میری ماں آپ جانتی ہیں میں آپ سے کیوں پوچھنے کے لیے آیا تھا؟ میں اس لیے آیا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو مجھے شہادت کا اجر ملے گا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں، مشورہ کروں اور آپ مجھے شہادت کا مشورہ دیں تاکہ شہادت کا وہ ثواب جو خدا نے مجھے دینا ہے اس ثواب میں میری ماں بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے گا، کیونکہ میری ماں نے مجھے شہادت کی ترغیب دی اور شہادت کا راستہ دکھایا۔ تو رب کائنات شہادت کے اس اجر کے اندر میری ماں کو میرے ساتھ شریک کر دے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کی رحمت، ماں کے مقام، ماں کی تعظیم اور حقوق کی بات کرتے ہیں تو یمن سے صحابی جا کر عرض کرتے ہیں حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ صحابہ کرام کا لشکر جہاد میں جا رہا ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا حضور زندہ ہیں؟ ماں زندہ ہے؟ باپ کا سایہ ساس اٹھ چکا ہے، ماں بوڑھی ہے۔ فرمایا جب گھر سے چلے تو ماں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا حضور جب گھر سے چلا ماں بوڑھی تھی، مجھے رخصت کیا ماں نے، لیکن وہ ماں زاروں کی طرح روتی تھی اور ماں کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جن قدموں پر آئے ہو انہی قدموں پر پلٹ کر اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تم جا کر ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کی وجہ سے شہادت کا وہ اجر تو تمہیں میدان جہاد میں ملنا تھا، گھر جا کر ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اجر رب کائنات تمہیں گھر بیٹھے عطا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
الجنت تحت اقدام الامہات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد نیک ہو تو وہ ماں باپ کو مرنے نہیں دیتی، مغفرت کی دعاؤں میں یاد کرتی ہے۔ اس لیے کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر مبارک 5 سال یا 6 سال ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان وہ مقام جس کو مقام ابوا کہا جاتا ہے، اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک ہے، ننھی سی گود ہے، ماں کا سر ہے، اور حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ حضور کی والدہ آخری سانس لے رہی ہیں، نزا کی کیفیت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب ننھے سے بیٹے کی گود کے اندر ماں کا سر ہو اور ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہو تو بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ زاروں کی تار روئے تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ عرض کی اماں جان آپ دنیا سے جا رہی ہیں اور آپ کی اس جدائی کے اندر اور اس تصور کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ سے دنیا کے جانے کے بعد میرا وقت کیسے گزرے گا۔ تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بڑے قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی آئے اور چلے گئے، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر شخص کو موت آنی ہے۔ میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں لیکن اس اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جا رہی ہوں کہ میں نے کائنات کو اتنا پاکیزہ، طیب اور طاہر اور نیک بیٹا دیا ہے، جب تک لوگ میرے اس بیٹے کا ذکر کرتے رہیں گے، اس بیٹے کی وجہ سے اس کی ماں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر اولاد نیک ہو، اولاد اپنے ماں باپ کو نہ بھولے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، ماں باپ کا ذکر کرتی رہے، تو پھر لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کس ماں کا بیٹا ہے، کس باپ نے اس کی تربیت کی ہے اور کس ماں کی گود میں پلا ہے۔ وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے یاد کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ ماں جو تکلیف دے کر اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، اولاد کو جنم دیتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اور احترام اور شفقت اور اس محبت کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، جنت گھر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اب وہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے والدین کو جنت کا ذریعہ بناتے ہو یا اپنے لیے جہنم کا ذریعہ بناتے ہو، ان کو راضی کر کے جنت میں جاتے ہو یا ناراض کر کے جہنم میں جاتے ہو۔ اور فرمایا نیک اولاد جب قرآن پڑھتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے تو ان کے ماں باپ کو قبر میں کیسے پہنچتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا، صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس قبر والوں کو ثواب کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے کشف کے ذریعے دیکھا قبر پھٹی ہوئی، قبر سے وہ مردے جو تھے وہ نکلے اور انہوں نے زمین سے موتی چننے شروع کر دیے۔ میں ایک قبر والے سے پوچھتا ہوں یہ کیا چن رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ابھی تو سورہ اخلاص نہیں آپ نے پڑھی، یہ اس کا ثواب زمین پر بکھیرا گیا اور اس ایک سورہ اخلاص کی وجہ سے یہ سارے قبر والے بخشے گئے اور اتنا ثواب ہے کہ ہر قبر والا اس ثواب کے موتی زمین سے چن رہا ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک طرف ہٹ کر بیٹھا ہے، میں نے اس کو کہا تجھے ثواب کی ضرورت نہیں، اس نے کہا نہیں مجھے روز پورے قرآن کا ثواب ملتا تھا۔ کیسے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر روز مجھے ثواب کرتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ثواب کی باقی لے لیں، مجھے تو روز پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ امام غزالی فرماتے اس کی بات سن کر مجھے تعجب بھی ہوا اور شوق بھی ہوا کہ میں اس نوجوان کا چہرہ تو دیکھوں جو ماں باپ کو بھولا نہیں، کیونکہ یہ آپ کے پڑوس میں قبرستان ہے، اور بھی کسی قبرستان میں چلے جائیں، لاہور کا بڑا قبرستان ہے میانی صاحب، کسی قبرستان میں آپ چلے جائیں آپ کو بعض قبریں ایسی نظر آئیں گی جن کی ٹوٹی ہوئی تختیاں اور ان کے اندر سوراخ بتاتے ہیں کہ اولاد دفنا کر گئی اور واپس پلٹ کر نہیں دیکھا، واپس پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے لیے قبر میں بہترین تحفہ مغفرت کی دعا ہے جو سونے کے تھار میں رکھ کر اس کو پیش کی جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا مادیت پرستی کے اس دور کے اندر کون بندہ ہے
جو اپنے ماں باپ کو بھولا نہیں، وہ روز قرآن پڑھ کر ثواب کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں قبرستان کے لوگوں سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ پوچھتے پوچھتے چلا اور شہر کے مرکزی بازار میں پہنچا۔ ایک نوجوان کو دیکھا جو ریڑھی پر حلوہ لگاتا ہے، حلوہ بیچتا ہے، لیکن اس کی زبان مسلسل حرکت کر رہی ہے، لب اس کے ہلتے ہیں۔ میں نے قریب جا کر پوچھا نوجوان کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جناب میں قرآن کا حافظ ہوں، یا اپنا سودا بھی بھیجتا ہوں اور ساتھ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے اس قرآن کا ثواب اپنے ماں باپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے خبر دینے کے لیے آیا ہوں، جو تو قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن تیرے ماں باپ کے لیے بڑی راحت کا باعث بن رہا ہے، بڑے سکون کا باعث بن رہا ہے۔ وہ تیرے ماں باپ تیرے سالے ثواب کی وجہ سے قبر کے اندر بڑے خوش ہیں، اور یہ ثواب اور یہ راحت اور یہ سکون ان کو قبر میں پہنچ رہا ہے۔ شیخ اکبر معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج بچہ بچہ جاننے لگا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک شخص میرے ساتھ دسترخوان پر کھانے میں شریک ہے، اور شخص وہ ہے جو کشف کے ذریعے جنت اور جہنم میں بھی جھانک کر دیکھتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ رونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا جناب اس لیے روتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے میری والدہ کو کسی بدعملی کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ شیخ اکبر معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا تھا لیکن ثواب ابھی کسی کو نہیں بخشا تھا۔ وہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا یا اللہ وہ جو کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس کی ماں کو بخشا۔ فرماتے ہیں اسی لمحے وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے ابھی دیکھا ہے میری والدہ کو جہنم سے نکال کر جنت کے باغوں میں داخل کیا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ اکبر معین الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کے لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ رب کائنات اس ایک لفظ کی وجہ سے بندے کو بخش دیتا ہے، تو 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ طیبہ اس کی طاقت اور پاور کا عالم کیا ہوگا۔ فرمائے ایک بندہ رات کو سوتے ہوئے زبان سے اللہ اکبر کا لفظ کہتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جو راستے سے کانٹا ہٹانے پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ دو مسلمان آپس میں ملے مسکرا کر ملے، اسلام اس مسکراہٹ پر بھی ثواب عطا کرتا ہے اور اس مسکراہٹ کو بھی نیکیوں کے کھاتے میں شامل کرتا ہے، اعمال میں صدقے کے طور پر شامل کرتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ رات نیند کی حالت میں ہو، اللہ اکبر کہہ کر سو گیا، کلامہ اعمال کو کھولا جائے گا، وہاں اور کوئی عمل نہ ہوا، اس ایک اللہ اکبر کی وجہ سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ رب کائنات سے عرض کرتا ہے یا اللہ یہ لفظ کہاں سے آیا، میں نے کب کہا؟ رب فرماتا ہے تو کہہ کر سو گیا، تجھے تو اونگ آئی تھی، نیند آئی تھی، تو نے کروٹ بدلی اور مجھے پکار کر سو گیا۔ میں وہ ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، میں تو ذرے ذرے کا حساب رکھتا ہوں، وہ تو نے مجھے پکارا اور پکار کر سو گیا، لیکن یہ تیرا پکارا ہوا تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا گیا۔ اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں میرا بھتیجا جب دنیا سے گیا بظاہر اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، فرماتے ہیں کشف کے ذریعے دیکھا، جب وہ مر گیا تو عذاب کے فرشتے بھی آگئے، رحمت کے بھی آگئے، حالانکہ اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، لیکن عذاب اور رحمت کے فرشتوں کو بھیجا کیا؟ بندوں کو دکھانے کے لیے کہ اعمال کی حقیقت کیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا بظاہر کوئی نیکی نہیں، ہم لے کر جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بظاہر کوئی نیکی نہیں، لیکن رب نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی کوئی نیکی اس کے لیے بخشش کا باعث بن سکتی ہے، اس کو تلاش کرو۔ اب تلاش کیسے کیا؟ وہ جو بھتیجا فوت ہو چکا تھا، حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں رحمت کے فرشتوں نے پاؤں کے تلووں کو ملا، پاؤں کے تلوے مل کر کہنے لگے اس کے پاؤں سے تو کوئی نیکی نہیں نکلی، یہ تو کبھی چل کر مسجد کی طرف بھی نہیں گیا، تہجد پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ کہا چلو ہاتھ دیکھو، ہاتھوں کو ملا، ہاتھ میں بھی کوئی نیکی نہیں، اس نے کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا، کبھی کسی ضعیف کا مددگار نہیں بنا۔ چلو کان دیکھ لو، آنکھیں دیکھو،
ہونٹ دیکھو، زبان دیکھو، کوئی نیکی نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتوں میں سے ایک بولا کہ اس کی زبان بظاہر تو دیکھی ہے، نچوڑ کر دیکھو شاید کوئی نیکی نکل آئے۔ آپ کو فرشتے اپنی پاور اور طاقت کے ساتھ اس کی زبان کو نچوڑتے ہیں تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی زبان سے اللہ اکبر کا لفظ ٹپک کر نکلا۔ اب وہ رحمت کے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں یہ اللہ اکبر کا لفظ کہاں سے آیا؟ بظاہر اور کوئی نیکی نہیں تیری، لیکن یہ ایک اللہ اکبر کا لفظ تیری زبان سے نکلا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک شہر میں گیا تھا، انطاکیہ نام تھا شہر کا، وہاں مسلمان مجاہدین کا لشکر آیا تھا جہاد کے لیے، تو میں اس لشکر کے قریب سے گزرا تھا۔ وہ لشکر اس وقت نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، تو کہتا ہے کہ جب میں اس قریب سے گزرا تو میں نے لاپرواہی میں، بے دہانی میں نعرہ تکبیر جب سنا تو میں نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب میں تو کہہ کر بھول گیا، لیکن جس کا نام تھا وہ تو نہیں بھولتا۔ جس کو میں نے پکارا تھا وہ تو نہیں بھولتا، اور جس کو میں نے پکارا اس نے اپنے نام کو یاد رکھا، اور مجھے یاد رکھا جس نے پکارا تھا وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا ہوا اس کے لیے رحمت اور مغفرت کا باعث بن گیا۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ سال ثواب کی تقریب ایک ماں کے لیے ہے، اور اس ماں کے لیے منعقد اس سال ثواب کی تقریب کے اندر درد دل کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کو کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا را قدر کیجئے، غنیمت سمجھیے، جنت کے دروازے آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ کھول کر داخل ہوں اور آپ کی مرضی ہے نہ ہوں، رب نے وہ جنت کے 2 دروازے آپ کے لیے آپ کے گھر میں رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ مسکرا کر جن کو دیکھنے پر رب کائنات حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے، لیکن آج جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مغرب کی تعلیم تو یہ ہے کہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جائے، دار الشفقت میں بھیج دو یا یتیم خانے میں بھیج دو۔ یہ اسلام کا حسن ہے جو ماں باپ کے احترام کا درس دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اب آپ ذرا اس بات پر توجہ کیجئے کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہے، ماں کی دعا کے اندر پاور اور طاقت کیا ہے کہ ماں کی دعا عرش کے پردے پھاڑ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاتون حبشہ سے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کا جوان بیٹا بھی ساتھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کو ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا، نوجوان کو صحابہ صفہ کے پاس بھیج دیا۔ چند دن گزرے، اس نوجوان کی طبیعت خراب ہو گئی، نزا کی کیفیت طاری ہو گئی، جہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ان کی والدہ کو بلاؤ، وہ آ کر اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ دیکھ لے۔ اب کسی ماں کا واحد سہارا جوان بیٹا ہو، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو ماں پر کیا گزرتی ہے؟ ماں جب آئی تو وہ بلند آواز سے رونے لگی، اتنا روئی، اور رو کر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے اس بیٹے کو زندہ ہونا پڑے گا، اس کو زندہ ہونا پڑے گا، یہ مر نہیں سکتا، اگر یہ مر گیا تو میری ممتا کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بت پرست اسلام پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ جس بت پرستی کو چھوڑ کر میں آئی ہوں اور جس شرک کو چھوڑ کر میں نے اسلام قبول کیا، اگر یہ میرا بیٹا مر گیا، اسلام کی عزت پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور کہیں گے تو نے بت پرستی چھوڑی، اسلام قبول کیا، اسلام نے تیرا بیٹا لے لیا۔ تو آج اگر یہ میرا بیٹا زندہ نہ ہوا تو قیامت تک کافر اسلام کو تانا دیں گے۔ جب وہ ماں روئی تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ اس ماں کی یہ درد بھری دعا عرش کے پردے پھاڑ کر خدا کی بارگاہ تک پہنچ گئی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود نبی رحمت موجود ہے وہاں، کہ وہ جو بیٹا مر چکا تھا اور اس کا جسم چارپائی پر پڑا تھا، جب ماں نے یوں رو رو کر دعا کی تو اس بیٹے کے پاؤں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، اور پھر اچانک اس بیٹے نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ
خدا نے ماں کے لفظوں کے اندر کتنی پاور رکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کے وصال کے بعد طور کی طرف جاتے ہیں تو رب فرماتا ہے موسیٰ خیال کرنا، اب دھیان سے جانا، پیچھے تمہارے لیے دعائیں کرنے والی وہ ماں نہیں رہی، وہ ماں جس کے لفظوں کی تاثیر یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ وقت کا اتنا بڑا امام جن کے شاگردوں کے اندر امام محمد، امام ابو یوسف، امام نقی، امام غزائی جیسے بڑے بڑے امام شامل ہوں، ان کی والدہ ان سے کہتی ہیں ابو حنیفہ یہ مسئلہ فلاں عالم سے جا کر پوچھ کر آؤ۔ وہ یہ نہیں کہتے اماں جان کے مسئلہ تو مجھے بھی معلوم ہے، نہیں، ماں نے جب کہا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ کمال یہ ہے جس عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے وہ امام صاحب کا شاگرد ہے، اور جب وہ امام صاحب کو دیکھتا ہے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، فرمایا میں نے پڑھایا ہے، مسئلہ میں بھی جانتا ہوں، اس وقت مسئلہ پوچھنے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے کہ ماں نے حکم دیا، ماں کا احترام ہے، ماں کا ادب ہے اور ماں کے حکم پر آیا ہوں، اب مسئلہ تم بتاؤ کہ جانتا تو میں بھی ہوں۔ اور کبھی والدہ کہتی ابو حنیفہ فلاں عالم سے میں خود جا کر مسئلہ پوچھوں گی، اور وہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں جن سے مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن امام صاحب ماں کو سواری پر بٹھاتے ہیں، سواری کی لگام پکڑ کر پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ مستنصر حسین تارڑ کے الفاظ کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں، بہت بڑے لکھاری ہیں آپ جانتے ہیں، ان کی جب والدہ فوت ہوئی نا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا فرق پڑا اس زندگی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ زندہ تو اب بھی ہیں اور زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی، جب سفر پر جاتا ہوں تو اب دروازے میں کھڑا ہو کر دعائیں دینے والا کوئی نہیں۔ ماں تھی تو جب سفر پر جاتا تو جب تک نظر آتا تھا ماں کھڑی دروازے میں دیکھتی تھی، نیا لباس پہن کر آتا تو ماں مبارکباد دیتی، اور سب سے پہلے ماں کے پاس آتا تو ماں اور باپ جو زندگی کے اندر انسان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا، اور زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے، اگر دنیا سے چلے گئے تو موت تو برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، تو اسلام کہتا ہے موت کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے، اور اس حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو مغفرت کی دعاؤں کے